السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج میں قرآن فہمی کے چند طریقے و اصول بیان کروں گا۔ نزول قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کر کے دنیوی و اخروی ثمرات حاصل کیے جائیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو عربی زبان کا علم حاصل کیا جائے، کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو پھر کم از کم اپنی اپنی علاقائی زبان میں قرآن کا ترجمہ حاصل کر کے اسے پڑھا جائے۔ یقیناً جب قرآن کو کسی بھی زبان میں سمجھ کر پڑھا جائے گا تو وہ پڑھنے والے کے سامنے اچھائی برائی اور نیکی بدی کو واضح کر دے گا، اور انسان کو از خود یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا پروردگار اس سے کیا چاہتا ہے، اسے کس چیز کا حکم دیتا ہے اور کس کام سے روکتا ہے۔ یہ تو بات تھی ترجمہ قرآن کے ذریعے فہم قرآن کی، لیکن اگر ہم تفسیر، تشریح و توضیح قرآن کی بات کریں تو یہ یاد رہے کہ اہل علم نے تفسیر قرآن کے اہم اصول ذکر فرمائے ہیں کہ اگر قرآن کا مطالعہ ان اصولوں کی روشنی میں کیا جائے تو قرآن فہمی کا دشوار راستہ سہل ہو جاتا ہے۔ تو ان اصولوں کو میں مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ تفسیر قرآن کا اولین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن کریم سے ہی کی جائے، کیونکہ قرآن نے بعض اہم امور کو متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے، لیکن ہر مقام پر اس کا انداز الگ ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اگر اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تخصیص ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی بات مطلق ذکر کی گئی ہے تو دوسرے مقام پر اسے مقید بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں عموم ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تخصیص ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے ہی تفسیر کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ قرآن فہمی کا سب سے بہتر طریق کیا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اولاً قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح رئیس المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تفسیر کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ساتھ کی جائے۔ اس قاعدے یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی مثال سورہ فاتحہ میں ہی ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اس آیت میں یہ ذکر تو ہے کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، لیکن یہ ذکر نہیں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین و شہداء اور صالحین۔ ایک دوسری مثال یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب ممنوع درخت کا پھل کھایا تو توبہ کے لیے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، لیکن یہ کلمات کیا تھے؟ اس کا ذکر سورہ اعراف میں یوں ہے کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن فہمی کے اصولوں میں سے ایک اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جائے۔ قرآن فہمی کے دوسرے اصول آنے والی ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے۔ معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل داڑھی والا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔